اب اس حوالے سے ہمارے میڈیا نے چند لوگوں نے بڑا سٹرانگ ریئیکشن دیا ہے انڈیا کے خلاف. قوم ایک ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. جنرل سینٹیمنٹس ہمارے انڈیا کے خلاف ہیں, لیکن ہمارے سیاستدان جنرلی خاموش ہیں. حکومت تو بے عزتی کروا رہی ہے قوم کی, سیاستدان جنرلی خاموش ہیں. کوئی ٹف سٹیٹمنٹ مجھے کسی سیاستدان کی طرف سے نہیں آیا, کسی جماعت کی طرف سے بھی کوئی ٹف سٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک. اور پرٹیکولرلی میں حیران ہوں کہ کراچی میں فسادات جو اس وقت شروع کرائے گئے ہیں, جس میں 4 بڑی جماعتیں شامل ہیں, اور کوئی اس میں سے رسپانسبلٹی کا اظہار نہیں کر رہا ہے. زیادہ لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں, 100-125 بندہ اس میں زخمی. انڈیا کا تھریٹ ہے کہ انڈیا ہم پر حملہ کرنے والا ہے, اور یہ 4 بڑی جماعتیں ANP, MQM, سنی تحریک اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہو جائیں آپس میں, اور یہ اکٹھی ہو جائے فوراً. اس کے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا کہ خبردار کراچی میں ہم کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرنے دیں گے. اور مسلسل اس سے پہلے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ کراچی میں طالبان آ گئے اور فساد ہونے والا ہے. اٹ از ویری کلیئر کہ کوئی طالبان کراچی میں نہیں ہے. پشتون اور اردو سپیکنگ مسلمانوں کو اور اتنے کلائنٹس کے اوپر مسلمانوں کی لڑائی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر پشتو سپیکنگ طالبان تو نہیں ہے نا. اور یہ بالکل جھوٹ تھا کہ کوئی طالبان وہاں پہ آ گئے. اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہو رہی ہے اور ان کے لائلرز اور فالوورز کے درمیان میں ہو رہی ہے. تو اور سول سوسائٹی کہاں ہے؟ ہیومن رائٹس والے, وہ تمام لوگ کہ جو ڈیموکریسی کے لیے اس ملک میں طوفان برپا کرتے پھر رہے تھے. لائرز موومنٹ, یہ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اب جسٹس افتخار کی بحالی کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. دیکھیے ابھی پاکستان کی بقا کی بات ہے کہ انڈیا ہمارے پر آ رہا ہے, امریکہ آ رہا ہے, تو یہ لوگ باہر. جسٹس افتخار کا جینوئن کیس ہے, ہی شوڈ بی انسٹالڈ. لیکن لائرز, اس کا مطلب کیا لائرز کا پاکستانی نہیں ہے کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ایشو اس ملک میں نہیں ہے؟ ایک جنگ مسلط ہونے والی ہے. the nation has to be united. لائرز چپ کیوں ہیں اس وقت سڑک پہ جلوس کیوں نہیں نکال رہے نکل کر کہ ہم انڈیا کا منہ توڑ دیں گے اگر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی؟ زید ایک اور چیز ہے جو یہ لائرز بھی اور باقی جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ بات نہیں کرتے کہ یہ جیسے کراچی میں ہو رہا ہے, ہر سیاسی جماعت کے پاس, بالخصوص جو کراچی میں سیاسی جماعتیں ہیں, سب کے پاس ملیٹنٹ ونگز ہیں, سب کے پاس منی ملیشیاز ہیں, اور یہ گندا کام کرتی ہیں, ڈرٹی کام کرتی ہیں, ان کا بزنس ہے. 12 مئی کو جو ہوا تھا 2007 میں, جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں جیسے کہتے ہیں نا حمام میں سب ننگے ہیں. ملیشیا سب کے پاس ہیں, ویپنز لیٹسٹ سب کے پاس ہیں, ویل فائنانسڈ منی آرمیز ہیں یہ, اور موجود ہیں. اور جب سورٹ آؤٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے سب ایکشن میں آ جاتی ہیں. اس وقت ساری سیاسی جماعتوں نے, زاہد احمد صاحب وہاں پہ کراچی میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اس چیز کو, سچویشن کو خراب ہونے نہیں دیں گے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پیچھے سے جو یہ ایلیمنٹس ہیں جو انوالوڈ ہیں ان ملیٹنٹ ونگز, ہر سیاسی جماعت کے ملیٹنٹ ونگز اور آرمیز ہیں جو انوالوڈ ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. وی نو دیٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. لیکن یہ اسٹینڈ کون لے گا؟ سیاسی حکومت تو نہیں لے سکتی. the civil society has to take a stand. اور یہاں پہ رول آتا ہے نیچرل لائرز کا, انٹلیکچوئلز, رائٹرز جو کہ چپ ہیں. یعنی اور دوسری بات یہ زید کہ ہم تھوڑا سا اپنے جو ہمارے انڈین فرینڈز ہیں, بہت سے انڈین پیٹریوٹس ہیں جو کہ ڈسٹربڈ ہیں, نہیں چاہتے کہ ان کے ملک پہ ہندو ٹیررسٹ اور رائٹ ونگ لوگ آ کے قابض ہو جائیں. اور بے شک وہ پاکستان سے محبت تو نہیں کرتے ہوں گے, لیکن وہ اتنے پاگل بھی نہیں ہے کہ وہ جنگ کروائیں. یہی بات دیکھیے, ہم سپورٹ, یہ جو پولیس آفسر مارا گیا ہے جس نے انویسٹیگیٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانیوں کے قتل میں یہ دہشت گرد انوالو تھے, پاکستان حکومت کو اس انڈین آفسر کو ایوارڈ دینا چاہیے. وائی ناٹ؟ ہم اس انڈین آفسر کو وی شوڈ ایوارڈ ہم, اور اس کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو انڈین لیفٹیننٹ کرنل پکڑا گیا ہے اس کو ہم ایک وار کرمنل ڈکلیئر کر کے ایکسٹراڈائٹ کروائیں پاکستان میں. پاکستان میں مقدمہ چلے اس کے اوپر کہ اس نے پاکستانی شہید کیے. کیونکہ دیکھیے انڈیا میں بہت بڑی بڑی کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جو خود ظلم کا شکار ہیں, دلت ہیں, شودر ہیں, لو کاسٹ ہیں, سکھ ہیں, جن پر اس طرح ظلم ہو رہا ہے کہ ناقابل بیان, مسلمان کشمیری ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے. اور وی شوڈ ڈائریکٹلی انٹرفیئر انٹو آل دیز افیئرس. ہمیں ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی لینا چاہیے, ان تمام افراد کے خلاف جو مسلمانوں اور پاکستانیوں کے قتل میں انوالوڈ ہیں, اور ہم ان تمام ایلیمنٹس کو ہمیں ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور ہر لحاظ سے مورل سپورٹ ان کو دینی چاہیے. کہ دیکھیے وہ پاکستان توڑنے کی بات اب کھل کے کر رہے ہیں, پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کھل کے کر رہے ہیں. ہمیں اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں ہے کہ انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹس ان کے دہشت گردوں, بی جے پی, بجرنگ دل, RS کے گنڈوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. کیونکہ جس طرح پینیٹریشن ہوئی ہے انڈیا کی ملٹری انٹیلیجنس کی, انڈیا کی ملٹری کی, انڈیا کے نیوکلیئر ایسٹس کی, یہ باتیں دنیا کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا کتنے بڑی خطرے اور تباہی کے دہانے پہ آ چکی ہے. کہ اگر ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز آ گئے, جو کہ انڈیا کی تو اسٹیٹس ایپریٹس پینیٹریٹ ہو چکا, ثابت ہو چکا ہے, یہ ساری دہشت گردی یہ صرف انڈین ملٹری انٹیلیجنس اس لیے کروا رہی ہے کہ اپنے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے. ان کا سروائیول اس میں ہے کہ ایک گھمسان کی جنگ کرائی جائے پاکستان سے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ کے فضل سے اب ہم تیار ہیں, قوم بیدار ہے. جو میڈیا میں ہمارے ایلیمنٹس ابھی تک چپ ہیں, ہم ان سے کہیں گے دوبارہ اپنی آواز کو اٹھائیں, بیکاز یہ ٹیسٹ ہے, یہ واٹر شیڈ ہے, بینچ مارک ہے. یہ اس وقت جو نہیں بولے گا وہ غدار ہوگا. پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اکراس پولیٹیکل, ریلیجس, ایتھنک, لنگوسٹک, کسی قسم کا کوئی فرق تفرقہ اس وقت نہیں پیدا ہم کر سکتے ہیں. حکومت کو اس وقت مضبوط سٹینڈ لینا ہے, سیاسی جماعتوں کو مضبوط سٹینڈ لینا ہے, سول سوسائٹی کو, لائرز کو,
خاص طور پر کراچی کی ہم بات کریں گے. اگر کراچی یعنی کراچی ہم پھر کہیں گے ANP اور MQM کو سٹانس لینا پڑے گا زیادہ مضبوط پاکستان کے فیور میں. ان کو سختی سے انڈیا کو کنڈیم کرنا پڑے گا. اگر یہ اس وقت اس کرائسس ٹائم پر انڈیا کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں اور کراچی کے فسادات کو روکنے میں اپنا بھرپور کردار ادا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ جو یہ کردار ادا کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں سب نظر آ رہا ہے, چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کون کس جگہ کہاں انوالوڈ ہے. اس وقت یہ کرائسس ٹائم ہے اور اس وقت دوست اور دشمن کی پہچان ہو رہی ہے اور ہم اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں کون کیا کام کر رہا ہے. احمد I'll take your detailed answer. We just have to take a short commercial break here جی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو احمد قریشی اور زید حامد کے ساتھ جاری رہے گی. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سیاست اور پاکستان. میں ہوں فیصل رحمان. لائیو اسلام آباد سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ جو کرنٹ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, سچویشن جو ہے کچھ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ ایز اف انڈیا کافی اگریسو موڈ میں لگ رہا ہے, لیکن انڈیا کی اگریشن جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس پہ بھی بات ہوئی. ایک چھوٹی سی چیز آ رہی تھی ذہن میں میرے. لیٹس سپوز ہم یہ مان لیتے ہیں چلو جی یہ پاکستانی ہی تھے جو ٹیررسٹ تھے سو کالڈ, یہ جو 10 کے 12 تھے, درجن بھر بندے, 60 گھنٹے انہوں نے انگیج کیا ان کے 1200-1400 ٹاپ آف دا لائن کمانڈوز کو, اور ایونچلی جو سو کالڈ سپر بننا چاہتے ہیں, سپر پاور بننا چاہتے ہیں دنیا کی انڈینز, ان کو اسرائیل سے اور ساؤتھ افریقہ سے کمانڈوز بلا کر کے یہ آپریشن کمپلیٹ کرنا پڑا. اور پھر آپ سے بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں, تو آپ نے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں گولیاں مار دی گئیں. تھوڑا سا چاہوں گا کہ ڈیٹیل جائیں اس کی. جی دیکھیے اس آپریشن کو جس طرح انہوں نے یہ کنڈکٹ کیا ہے اس کو دیکھ کر تو کلیئر نظر آتا ہے کہ انڈین آرمی از ناٹ این آرمی بٹ بوائے اسکاؤٹس. یہ تو